بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہانہ درس قرآن مجید اور درس حدیث پاک کے سلسلہ میں آج کی گفتگو جو ہے وہ جس موضوع پر میں شروع کر رہا ہوں یہ تھوڑا لمبا موضوع ہے، 2-3 نشستیں یقیناً لے گا، مگر اپنے موضوع کے اعتبار سے یہ بڑا اہم، امپورٹنٹ اور ویلڈی وقتی جو ہے یہ موضوع ہم تمام احباب کے لیے، تمام بہنوں کے لیے، تمام بھائیوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے. موضوع کا عنوان اور تفصیل اس طرح ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش سے لے کر اس کی تمام زندگی میں جتنے اہم امور ایک مسلمان کو ادا کرنے ہوتے ہیں یا جو اہم دینی رسومات ہوتی ہیں یا اہم دینی تعلیمات اس کی ذاتی زندگی، اس کی خاندانی زندگی اور اس کی معاشی زندگی کے متعلق اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا بیان ہے. سر دست آپ یوں کہہ لیں کہ آج کی گفتگو میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی انسان کی پیدائش میں اور اس کے بعد جو اعمال جو ہیں وہ سنت سے ثابت ہوتے ہیں اور جن کا کرنا ہوتا ہے وہاں سے ہم بات کا آغاز کریں گے. تو اس میں ویدرے جو ہے وہ آگے جا کر انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ یعنی انسان جب 8-9 سال کا ہوتا ہے، 5-6 سال کا، اس وقت والدین کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جب وہ بلوغت تک پہنچتا ہے تو شادی کا مرحلہ ہوتا ہے. شادی کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات جو ہیں نکاح کے حوالے سے وہ کیا ہیں، حتیٰ کہ چلتے چلتے جب وہ روزگار کمانے لگتا ہے تو روزگار کے کمانے میں اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ کیا ہیں. اور آگے چلتے چلتے حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پیدائش میں کان میں اذان پڑھنے سے لے کر تو کفن دفن تک کے تمام مراحل اور وراثت کے مسائل تک انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع میں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک لمبا موضوع ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو دن رات، چونکہ یہ معمول ہے انسانی زندگی کا، اگر ہم آج 25 سال کے ہیں بالفرض
تو ہمارے پیچھے جو عرصہ گزرا ہے اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ بچپن سے جوانی میں داخل ہوئے ہیں، اور اگر آج ہم 25 کے ہیں، جو آج سے 25 سال پہلے آج 25 کے تھے وہ آج 50 کے ہیں، تو تمام تر، اس کو بالکل بیٹا بند نہیں ہونے دینا، ڈور کو بند نہیں ہونے، بس اتنا ٹھیک ہے، تمام تر چاہتوں کے باوجود، تمام تر خواہشات کے باوجود دنیا سے جانا برحق ہے۔ تو ان معاملات کی بھی بندے کو سمجھ ہونی چاہیے کہ کفن جو ہے اس کا کیا طریقہ ہے، غسل کا جو ہے وہ کیا طریقہ ہے، دفن کرنے کا کیا طریقہ ہے، نماز جنازہ کا کیا طریقہ ہے۔ یہ تمام مسائل جو ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کی گفتگو سے میں ان کا آغاز کرتا ہوں، تو جتنے مراحل میں بیان ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بیان جو ہے وہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ جب ایک مسلمان کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پہلے میں قرآن مجید کی جو آیت پڑھی اس سے فیض حاصل کرتے ہوئے عرض کروں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا گیا ہے لوگوں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور کی زندگی ہے، حضور کی سیرت ہے، کہ جن معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بھی خاموش رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی خاموش رہتا ہے، ان معاملات میں وضاحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو مقرر فرما دیا ہے، حضور اس کی وضاحت فرماتے ہیں، اور احکام کی تشریح کرنا اور ان کی وضاحت کرنا، اس کی ایکسپلینیشن اور فورکلارنگ کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب عالی ہے۔ سو اس لحاظ سے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب ایک مسلمان کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان پڑھنا جو ہے یہ سنت ہوتا ہے، اس کو صاف ستھرا کرنے کے بعد، غسل دینے کے بعد اس کے کان میں اذان دینا جو ہے یہ بولیے نا سنت ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ سنت ہوتا ہے، تاکہ بچہ جب دنیا میں آئے تو سب سے پہلے اور بہت جلد جو کلام اس کے کانوں سے ٹکرائے وہ اس کے رب کا نام ہو، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ اس کے شعور میں بھی یہ بات بیٹھ جائے کہ جتنی دیر وہ مجھے زندگی دے اتنی دیر میں نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اتنی دیر میں نے اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ جو ہی وہ آنکھ کھولے دنیا میں آئے تو سب سے پہلے اس کے کانوں میں اللہ کا اور اس کے رسول کا نام ڈال دیا جائے۔ دائیں کان میں جو ہے وہ اذان پڑھی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد اسلامی تعلیمات میں یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے کہ بچے کے پیدائش کے 7ویں روز اس کے سر کے بال اتارنا، اس کا عقیقہ کرنا اور اس کے ختنے کرنا جو ہے یہ بھی سنت کے حکم سے ثابت ہے۔ اور یہ اسلامی تعلیمات جو ہیں کہ بچے جب پیدا ہوں تو ان کو کس طرح جو ہے وہ اسلامی رسومات کیا ہیں، یہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں، ان کے ساتھ کیا بیہیویئر کیا جائے، کس طرح کیا جائے، یعنی ہر تہذیب کا کہہ لیں، ہر مذہب کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے۔ عیسائیوں کا ایک اپنا کلچر ہے، جب بچہ پیدا ہو تو اس کے ساتھ جو وہ معمولات رکھتے ہیں، یہودیوں کا اپنا ہے، سکھ ازم کا اپنا ہے، ہندوؤں کا اپنا ہے، تو اسلام کا اپنا کلچر اور اپنے احکام ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کو کس طرح جو ہے وہ آگے رسومات جو ہیں وہ ادا کی جائیں گی، حکم کس طرح ہوں گے۔ موسٹلی طور پر تاریخ کی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر، احادیث طیبات کے اندر جو یہ تعلیمات ہیں نا اسلام کی کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، یہ زیادہ تر تعلیمات امت مسلمہ کو اس وقت حاصل ہوئی ہیں جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہوئے ہیں۔ حضور کی جو سیرت طیبہ کا یہ پہلو ہے یہ اس وقت دنیا کے سامنے ظاہر ہوا ہے، اس وقت عالم اسلام نے، یعنی تاریخی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں وہاں سے یہ بات چلتی ہے کہ
کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کر حضرت امام حسن کے کانوں میں اذان پڑھی ہے. حضور نے خود اذان پڑھی. 15 رمضان المبارک 3 ہجری. کیا بولیے کون سی ڈیٹ؟ 15 رمضان المبارک کون سی ہجری؟ 3 ہجری حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش ہے. اور 5 شعبان المعظم 4 ہجری یوم پیدائش ہے نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان شہزادوں کی پیدائش کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارک ظاہر ہوئی جو امت کو ملی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے عام ہو گئیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں خود اذان پڑھی، اور اذان پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ گٹی جس کو ہم کہتے ہیں، عربی میں تحنیک بولتے ہیں. کیا؟ تحنیک. اردو میں گھٹی دینا کہتے ہیں، اور پنجابی میں ہم اس کو گڑتی دینا کہتے ہیں. اب تو میرے خیال میں سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. تحنیک یا گھٹی یا گڑتی جو ہے یہ دینا بھی بچے کو، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے. حضور کی سنت میں سے ہے، یہ دینی چاہیے. نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر لوگ بچے جو ہیں وہ جب پیدا ہوتے تو صحابہ اکرام اپنے بچے لے کر حضور کی بارگاہ میں اسی وقت پیش ہو جاتے ہیں. جن کو قریب رہنے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا، بچہ کوئی پیدا ہوتا تو فوری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں. اس معاملہ میں جتنی بھی احادیث طیبات ہیں ان میں سے اکثر میں یہ معمول حضور کا ملتا ہے کہ جو ہی کوئی بچہ حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مثال کے طور پر قباء کا جو علاقہ ہے، حضور جب ہجرت فرما کے قباء میں تشریف لائے تو سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں جو صحابی رسول پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نواسے ہیں خلیفہ رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ کے یہ نواسے ہیں، اور مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد پہلے پیدا ہونے والے صحابی رسول ہیں. قباء میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر، آپ ہجرت فرما کے آئیں. قباء میں ہی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. آپ فرماتے ہیں کہ جو ہی عبداللہ پیدا ہوئے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انہیں لے کر حاضر ہوئے. حضور نے دیکھا تو حضور نے اسی وقت پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی چیزیں موجود ہیں؟ صحابہ سمجھ گئے، یا رسول اللہ کیا چاہیے؟ فرمایا کھجور چاہیے. کیا چاہیے؟ کھجور چاہیے. حضرت اسماء کہتے ہیں ہمیں کھجور ڈھونڈنے میں تھوڑا پریشانی ہوئی فوری طور پر، لیکن جلدی سے ہم نے حضور کی بارگاہ میں پیش کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو لے کر اپنے منہ مبارک کے اندر اس کو نرم کیا، اور نرم کر کے تو وہ اپنے دست مبارک پر لگا کر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں رکھا. تو صحابہ کی عقیدتوں پر قربان جو ان کی محبتوں پر قربان جو ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ حضور جب ان کو گٹی دے رہے تھے تو ساتھ آپ کا لعاب دہن صاف ظاہر لگ گیا تھا کھجور کو. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے منہ میں جو ہے وہ کھجور بعد میں گئی ہے، حضور کا لعاب پہلے داخل ہوا. یہ فضیلت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی. حضور کا لعاب دہن پہلے ان کے حلق میں گیا تو بعد میں کھجور جو ہے وہ حضور نے ان کو منہ میں رکھی، اور کھجور سے حضور نے ان کو گڑتی عطا فرمائی. اسی طرح جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بصراحت جو ہے وہ بصراحت ملتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور سے جو ہے وہ گٹی عطا فرمائی ہے. عام طور پر جب بھی صحابہ اکرام جو ہے وہ کوئی بچہ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو گٹی عطا فرماتے وہ کھجور کی عطا فرماتے.
کھجور کو لے کر اپنے منہ مبارک میں جو ہے وہ ڈالتے، خوب اس کو نرم فرماتے، وہ نرم کرنے کے بہانے حضور کا لعاب ساتھ لگ جاتا، تو پھر وہ آپ لعاب سے منور جو ہے وہ کھجور اس بچے کو عطا فرماتے اور وہ چوس لیتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گڑتی دینے کا، گھٹی دینے کا، تحنیک کرنے کا یہ حضور کا طریقہ مبارکہ تھا۔ آج بھی جو ہے جب بھی گھٹی دی جائے تو اسی طریقے پر دینی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ مبارکہ ہے۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا، آپ نے اذان پڑھی، ان کو گھٹی دی۔ 7ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسن کا عقیقہ کیا۔ پیدائش کے کتنے دن بعد بولیے؟ 7ویں دن۔ اگر پاسبل ہو کسی کے لیے تو پیدائش کے 7ویں روز اپنی اولاد کا عقیقہ کرنا جو ہے یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ سنت ہے۔ اور عقیقہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات امت کو عطا فرمائی ہیں، اگر اللہ کریم بیٹا عطا فرمائے تو بیٹے کی طرف سے 2 دمبے یا 2 بکرے، اور اگر بیٹی عطا فرمائے تو بیٹی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 دمبا جو ہے یہ عقیقہ میں ذبح کیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو رزق حلال سے زیادہ توفیق میسر نہ ہو بالفرض، تو لڑکے کی طرف سے بھی 1 ہی دمبا جو ہے وہ بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، شریعت میں اس کی بھی گنجائش ہے۔ ہمارے یہاں آنے والے یا ہمیں کثرت کے ساتھ سننے والے لوگ اتنا تو علم دین کم سے کم جان گئے ہوں گے کہ جو معاملات فرض ہوتے ہیں، اوبلیگاتھورسک ہوتے ہیں، ان میں اسی طرح کرنا لازم ہوتا ہے، مگر جو اعمال سنت سے ثابت ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے، سنت میں ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے۔ اس لیے رزق حلال جو ہے ایکچولی وہ شرط میں سے، وہ فرائض میں سے ہے۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا ہی میسر ہے تو وہ بے شک بیٹے کا بھی 1 ہی دے لے۔ صاحب ظاہر حضور کی امت میں غریب بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، ملیونیر بھی ہیں اور تھوڑا کمانے والے لوگ بھی ہیں۔ دین تو سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے نا، دین کی تعلیمات ایسی ہوتی ہیں جو ہر علاقے میں، ہر دور میں، ہر زبان میں لوگوں کو جو ہے وہ میسر آ سکتی ہیں۔ مگر سنت یہ ہے، سنت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر بیٹا اللہ کریم عطا فرمائے تو اس کے لیے 2 دمبے یا 2 بکرے جو ہیں وہ ذبح کیے جائیں، اور اگر بیٹی عطا فرمائے تو بیٹی کے لیے 1 جو ہے یہ ذبح کیا جائے۔ اس طرح 7ویں روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ فرمایا، اور عقیقہ فرما کے جب حضور نے جانوروں کو ذبح فرمایا تو جانوروں کو ذبح کر کے فرمایا 1 ران جو ہے یہ الگ کر لو، بکرے کی پوری ران جو ہوتی ہے نا، فرمایا یہ الگ کر لو، اور یہ حضرت امام حسن کی دائی جو ہے، دایا، یہ اس کو دے دو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دایا تھی، حضور نے اسے 1 ران اور 1 دینار عطا فرمایا۔ خدمت کرنے والوں کو بھوکا نہیں مارتے، یہ بھی سنت میں سے ہیں، یاد رکھیں۔ جو بوقت ضرورت خدمت کرتے ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ فیس بھی لے رکھی جاؤ سارا کام۔ حضور نے 1 ران پوری عطا فرمائی اور ساتھ 1 دینار عطا فرمایا۔ آج بھی اگر کوئی شخص عقیقہ کرے اپنے بچے کا تو کتب میں یہ بات باقاعدہ لکھی ہوئی ہے کہ آج بھی وہ جب بکرے کا ذبح کر رہے اس کو تو اس کی پوری ران دایا کو دینا یہ سنت میں سے ہے، پوری ران جو ہے یہ دایا کو دینا یہ سنت میں سے ہے۔ اور عقیقے کا جو گوشت ہے اس کا عام حکم جو ہے وہ قربانی کے گوشت ہی کی طرح ہے، آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے اعزاء اقربا جو ہیں انہیں بھی دے سکتے ہیں، دعوت دے کے انہیں بلا سکتے ہیں، بلا کے کھلا سکتے ہیں، غریبوں مسکینوں کو جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، یعنی قربانی کے گوشت کی طرح اس کا حکم ہوتا ہے کہ عقیقہ جب کیا جائے تو خود بھی آپ کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ خود نہیں کھا سکتے، خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو کھلا سکتے ہیں، غریبوں مسکینوں کو دے سکتے ہیں۔ اگر کسی کا اہل و عیال زیادہ ہو، اہل و عیال کسی کے زیادہ ہو، ستور فیملی ہو، بڑی فیملی ہو، تو اس بڑی فیملی میں سے وہ سارے کا سارا خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ سارے کا سارا خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا عقیقہ یا 7ویں دن ہے یا 14ویں دن ہے یا 21ویں دن ہے، عقیقہ یا تو 7ویں دن ہے یا 14ویں دن ہے یا
21ویں دن ہے، اسی پہ آگے آپ 7 پہ تقسیم کرتے چلے جائیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ عقیقہ اگر کسی کا بچپن میں نہ ہوا ہو، بڑے ہو کر اس کے حلال میسر ہو اور خبر ہو کہ بچپن میں والدین عقیقہ میرا نہیں کر سکے، تو بندہ بلوغت کے بعد خود کما کر بھی اپنا عقیقہ جو ہے وہ کر سکتا ہے، ساری زندگی اس کو اجازت ہے۔ مگر اس میں جو سنت ہے، سنت وہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایسے دن میں عقیقہ کرے جو 7 پر تقسیم ہو سکتا ہو۔ اب بات سمجھیں، جسے حضور نے ارشاد فرمایا 7ویں دن ہے، 14ویں دن ہے، 21ویں دن ہے، یعنی بعین ہی آپ نے، ورنہ سنت میں نے عرض کیا نا وہ گنجائش موجود ہو جو آپ کسی بھی دن کرنے ہو جائے گا، لیکن بعین ہی سنت کے مطابق کرنا چاہیے تو ایسے دن میں کریں جس دن میں جو ہے وہ 7 پر وہ دن تقسیم ہو سکتا ہو۔ اس کا ایک اور اینکل موتے جو ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اس کو تھلے کرنے کا۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ جمعے والے دن پیدا ہوا، تو جمعرات جو ہے نیکسٹ وہ اس کا 7واں دن ہوگا۔ اس کا کون سا دن ہوگا؟ بولیے، وہ کون سا؟ 7واں دن ہوگا۔ ایک شخص منگل والے دن پیدا ہوا، نیکسٹ جو مندہ گائے گا وہ اس کا 7واں دن ہوگا۔ اچھا، وہ جب بھی اپنی عمر میں اپنی پیدائش سے ایک دن پہلے والے دن میں عقیقہ کرے گا تو وہ ہمیشہ 7 پر تقسیم ہو جائے گا۔ آپ بات کو سمجھ سکیں؟ یعنی جس دن وہ پیدا ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے والے دن میں جب بھی ساری عمر میں اس کو موقع ملے وہ اپنا عقیقہ کر لے تو وہ بالکل وہ دن جو ہے وہ ایگزیکٹ 7 پر تقسیم ہو جائے گا۔ سو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں دن ہے، 14ویں دن ہے، 21ویں دن ہے، یا آگے فردر جو مفسرین نے، شارحین نے تشریح فرمائی وہ یہ ہے کہ جو بھی دن جو ہے وہ 7 پر تقسیم ہو جائے وہ اس کے عقیقے کا افضل دن ہوگا۔ اور جب عقیقے کے جانور کے گلے پر چھری چلا رہا ہو تو اس وقت جو دعا جو ہے وہ کتب کے اندر فقہا نے، شارحین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت چھری گلے کے اوپر چلائے اور ساتھ یہ جو دعا مانگے اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ میں اپنے فلاں بیٹے کی خاطر تیری بارگاہ میں اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، یا اللہ اس کے خون کے بدلے میں میرے بیٹے کا خون، یہ ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں اس دعا کا، یا اللہ اس کی ہڈیوں کے بدلے میں میرے بیٹے کی ہڈیاں، یا اللہ اس کی کھال کے بدلے میں میرے بیٹے کی کھال، یا اللہ اس کے بالوں کے بدلے میں میرے بیٹے کے بال، یا اللہ یہ جو میں جانور ذبح کر رہا ہوں اس کی کھال میرے بچے کی کھال کے بدلے میں، اور اس کا خون میرے بچے کے خون کے بدلے میں، اور میرے بچے کے بال اس کے بالوں کے بدلے میں، یہ سارا کچھ میرے بچے پر جہنم کی آگ کے لیے حرام کر دیں۔ یعنی مراد یہ کہ میرے بچے کے خون پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں، میرے بچے کے بالوں پر آگ کو حرام کر دے، میرے بچے کی کھال پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے، میرے بچے کی ہڈیوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ جیسا یہ سارا جانور تیری رضا کی خاطر ذبح ہو رہا ہے مولا، اس طرح میرے بچے کے لیے اس جانور کے خون کو، اس کی کھال کو، اس کے بالوں کو، اس کی ہڈیوں کو فدیہ بنا دے۔ اس سارے جانور کو میرے بچے کے لیے کیا کر؟ فدیہ بنا دے کہ میرے بیٹے کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ جب اولاد چھوٹی ہوتی ہے تو اس وقت یہ دعا کرنا کہ یا اللہ اگر تو اس کو لمبی عمر عطا فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ بلوغت کے بعد تیرا نافرمان ہو جائے، تو اگر اس سے گناہ سرزد ہو تو مولا آج میں فدیے کے طور پر جانور ذبح کر رہا ہوں کہ اس کے بالوں کے بدلے میں اس کے بالوں کو چھوڑ دے، اس کے کھال کے بدلے میں اس کی کھال کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے، اس کے اعضاء کے بدلے میں، ہڈیوں کے بدلے میں اس کی ہڈیوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ سو عقیقہ کرنا میں عرض کر رہا تھا، یہ 7ویں دن کرنا جو ہے یہ سنت ہے، اور عقیقہ یوں کہ اہل سنت ہے زندگی میں جب بھی انسان کو موقع ملے وہ کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے 2 دمبے جو ہیں وہ ذبح فرمائے، 2 دمبے حضور نے ذبح فرمائے۔ اس کے بعد 7ویں دن جو ہے وہ بچے کے سر کے بالوں کو اتارا جائے، 7ویں دن بچے کے سر کے بالوں کو اتارا جائے، اور اتار کر
ان کا وزن کر کے اس کے برابر چاندی خیرات کی جائے. یہ حضور کی سنت ہے، یہ حضور کی سنت ہے. جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں روز ہی ان کے سر سے بالوں کو اتار کر ان کا وزن کر کے تو ان کے بالوں کے وزن کے برابر حضور نے چاندی خیرات فرمائی ہے. بالوں کے وزن کے برابر چاندی کو خیرات کیا ہے. اگر کسی کے پاس زیادہ میسر ہو زیادہ دے، لیکن جو سنت عمل ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنا وزن وہ بالوں کا بنے اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی بھی خیرات کی ہے. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے جب حضور نے بال اتروائے تو حضرت امام حسن کا نصیب یہ تھا کہ حضرت امام حسن کے سر پر حضور نے بال اتروانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے خوشبو ملی ہے. اپنے ہاتھوں سے حضور نے خوشبو ملی ہے. جب سر کے بال اتارے جائیں تو بچے کے بال پر خوشبو ملنا اس کے سر پر، یہ بھی سنت میں سے ہے. کوئی اچھا خوشبو، جس چیز سے خوشبو آتی ہو، بس وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، لیکن حضور نے بال اتروائے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، پھر اپنے دستے مبارک میں خوشبو لے کر حضرت امام حسن کے سر پر ملی. یہ اعمال جو ہیں یہ 7ویں روز بچے میں کہ یہ جو ہیں یہ سنت میں سے ہیں. یہ کیا بولیے؟ سنت میں سے ہیں. ایک سوال ہے اس مقام پر جو ابھی ابھی آیا ہے، وہ یہ کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو آیا بیٹی کے بھی سر کے بال اتروائے جائیں یا نہ اتروائے جائیں؟ یہ بھی سوال، یہ اتفاق کہہ لیں کہ یہ ابھی یہ جو بھائی ہیں ہماری انہوں نے یہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے پوچھا ہے. اب اس سلسلہ میں گزارش یہ ہے کہ ایک دین کا اصول میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب تک دین میں کوئی چیز منع ثابت نہ ہو، قرآن مجید کی آیت سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اگر کوئی چیز منع ثابت نہ ہو اتنی دیر تک دنیا کے کسی بھی مائی کے لال کو یہ اختیار نہیں کہ اس چیز کو منع کر سکے. یہ دین کا اصول ہے. یعنی آپ کو جائز کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوتی، آپ کو منع کے لیے، ناجائز کے لیے، حرام کے لیے دلیل درکار ہوتی ہے. آپ کو اس بات کے لیے دلیل نہیں چاہیے کہ کولا پینا جائز ہے کہ نہیں. اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اب کس بات کے لیے دلیل نہیں چاہیے کہ سولو پینا جائز ہے یا نہیں. اس بات کے لیے بھی دلیل درکار نہیں کہ چائے پینا جائز ہے یا نہیں. یہ جتنے میں ڈرنکس جو دن رات ہم اپنے اندر ڈالتے رہتے ہیں، کوئی دلیل آپ کو ضروری نہیں ہے کہ کافی جو ہے وہ پینا سنت سے ثابت ہے یا نہیں. یہ جو سارا کچھ ہم دن رات کھاتے پیتے رہتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمائی. جائز کیوں ہے؟ جائز اس لیے ہے کہ کسی بھی چیز سے منع نہیں فرمایا. آج جائز اور ناجائز کا یہ فلسفہ یاد رکھیں گے. چیز ناجائز حرام اس وقت ڈکلیئر کی جائے گی جب اس کی منع ثابت ہوگی. جتنی دیر تک اس کی منع ثابت نہیں ہوگی اتنی دیر تک وہ چیز جائز رہے گی، حتیٰ کہ کسی کو کوئی ایسی روایت یا حدیث مل جائے جس میں منع کیا گیا ہو. میں نے عرض کیا کہ جس طرح سنت میں جو ثابت ہے وہ تو صاف ظاہر لڑکوں کا ہی، حضرت امام حسن کا اور حضرت سیدنا امام حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. دیگر صحابہ کے جو لڑکے حضور کی بارگاہ میں آتے وہ سنت انہوں نے دیکھی، سارے کے سارے صحابہ نے صاف ظاہر عمل کرنا شروع کر دیا. اگر بچی 7ویں دن ہو تو بچی کے سر سے اگر بال اتروا لیے جائیں، آج کے دن اس ڈیٹ تک میرے علم میں اس کے اوپر کوئی منع نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی منع موجود نہیں ہے. اگر ہو تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی بیان کر دیں گے، یا اگر کسی کو ملے حضور کی کوئی ایسی حدیث پاک میری نظر سے نہ گزری ہے، نہ کبھی علماء حق، علماء ربانیین، علماء اہل سنت والجماعت سے کبھی سنی ہے. یعنی اگر منع نہ ہو پھر منع کیا نہیں جا سکتا. ایک ولگ ہے، ایک اختیار ہے. اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کے سر کے بال اتار کے آپ چاندی صدقہ دے دیں. نہ بھی کرنا چاہیں تو چونکہ عمل میں بالخصوص لڑکیوں کا موجود بھی نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی باقاعدہ روایت کم از کم میری نظر سے نہیں گزری کہ جس میں باقاعدہ لڑکیوں کا، لیکن چونکہ بچوں کے احکام بچوں کے سارے ایک جیسے تقریباً ہوتے ہیں. اگر اتار لیں گے تو میرے خیال میں پھر بھی کوئی ایسی شرعی طور پر گرفت نہیں ہے. اگر نہ اتاریں گے تو چونکہ فرض یا واجب تو ہے نہیں کہ شریعت اس کے اوپر اصرار بھی نہیں کر رہی، اس لیے ایک ولگ ہے. تو اگر آپ اتار لیں تو چاندی صدقہ دے دیں.
اچھی بات ہے، نام بھی اتاریں گے تو کوئی ایسی شریک گرفت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ بہرحال ساتویں دن جو ہے یہ میں نے عرض کر رہا ہوں، پہلے دن اذان پڑھنا اور ساتویں دن جا کے عقیقہ کرنا، ختنہ کرنا، سر کے بال اتروانا، چاندی صدقہ کرنا، سر کے اوپر جو وہ خوشبو کا مل لینا، اور ساتویں دن نام رکھنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ساتویں دن نام رکھنا یہ حضور کی، بولیے ساری بڑی، حضور کی سنت ہے کہ ساتویں دن بچے کا نام رکھا جائے۔ بعض اوقات نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن بھی بچوں کے نام رکھے ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ سنت میں وسعت ہوتی ہے، گنجائش موجود ہوتی ہے۔ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول جو ہے وہ ساتویں دن نام رکھنے کا ہے، اور بسا اوقات حضرت ابو موسیٰ اشعری، بولیے رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے صحابی ہیں، آپ کے ہاں صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، بیٹا پیدا ہوا، وہ اسی وقت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، حضور نے پہلے دن ہی ان کا نام رکھ دیا، حضور نے پہلے دن ہی ان کا نام رکھ دیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام تاجدار کائنات نے ساتویں دن رکھے، ان کے نام حضور نے ساتویں دن جا کے رکھے۔ بلکہ حضرت علی المرتضیٰ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے، پوچھا علی بچوں کے نام رکھے ہیں؟ حضرت علی نے ایک نام عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدل دیا، فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حسن ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے پوچھا تو آپ نے کوئی نام جو ہے وہ عرض کیا، حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے، اس کا نام جو ہے وہ حسین ہے۔ یعنی نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور، یہ مستحب ہے، یاد رکھیے گا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اگر کوئی برا نام ہوتا تھا بالفرض تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ حضور جو ہیں وہ برے نام، یہ مستحبات میں سے اگر کسی کا ایسا نام رکھا جائے اس کی والدین کی یا اس کے بزرگوں کی سادگی کی وجہ سے جو دین میں اچھا نہ ہو تو اس کو بدل دینا چاہیے، اگر پاسبل ہو تو اس نام کو بدل دینا چاہیے۔ حضور نے کئی لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جن کے نام حضور نے تبدیل فرما دیے، اور نام رکھنے میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اپنے نام اچھے رکھا کرو، اپنے نام بولیے اچھے رکھا کرو، فرمایا اس لیے کہ قیامت والے دن تمہیں تمہارے ناموں کے ساتھ اور تمہارے باپ کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ فرمایا روز محشر تمہیں کھڑا کیا جائے گا تو تمہارا نام لیا جائے گا یا تمہارے باپ کا نام لیا جائے گا، اس لیے اپنے نام اچھے رکھا کرو، بہترین رکھا کرو، خوبصورت رکھا کرو، تاکہ قیامت والے دن اچھے ناموں کے ساتھ بلائے جائے۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام جو ہے وہ اچھا رکھنا چاہیے۔ اور یہ سارے اعمال جو ہیں، یہ ایک بڑی میں پتہ کی بات آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ ہوا چلتی ہے نا مادیت کی، کس چیز کی بولیے؟ میں آپ کو بلا زیادہ اس لیے رہا ہوں کہ تھوڑی گرمی کی وجہ سے احباب تھوڑے سست ہو گئے ہیں، تو مسائل بھی تو سمجھانے ہیں، ورنہ مہینے بعد بھی آگے بیٹھنے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں، یہ نیچے بٹن ہے ہیٹر کا، اگر اس کو بند کر دے تو کھڑکیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل نیچے وائٹ کلر کا بٹن ہوگا، اس کو اگر بند کر دیں تو۔ اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں، مسائل کی طرف ذرا توجہ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے بچے کو جو ہے نا وہ گھٹی جو ہے وہ آپ دے دیں۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ اس کا نام جو ہے وہ رکھ دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، تو حضرت علی حضور کا انتظار کرتے ہیں، خود اذان نہیں پڑھتے۔ اچھا، جب فکر پر، یہ بڑی بیسکلی بات اگر آپ سمجھ پائیں تو، جب فکر پر، نظریے پر مادیت کا حملہ ہوتا ہے، مادیت کا، تو مسائل بدل جاتے ہیں۔
عام طور پر آپ نے یہ بات سنی ہوگی خطباء سے بھی جو آپ آج کل کے ہمارے اکثر ہیں، اس بات پر ترغیب دی جاتی ہے، اور میں جو بات عرض کر رہا ہوں میں حدیث کی دلیل سے عرض کر رہا ہوں، خالی جذبات یا مادیت سے نہیں، اس بات کی طرف ترغیب دی جاتی ہے۔ آپ اکثر اب بات سنیں گے، اور میری نظر میں یہ بات جو ہے یہ دین پر مادی فکر کا حملہ ہے۔ اگر کسی سے کہیں بھائی فلاں کے گھر اولاد پیدا ہوئی ہے تو چلو جی فلاں کو بلا لو، وہ آ کے اذان پڑھے۔ اچھا، ہمارا فکر اتنا چینج ہو گیا ہے کہ ہمارے شاید 90% افراد یہ کہہ دیں گے یا تینوں نہیں اذان پڑھنا دی۔ ایسے بات ہے یا نہیں؟ بولیے، بات ایسے ہی ہے۔ بلکہ جو ڈیپلی فکر نہیں رکھتے قرآن و حدیث کا وہ خطبہ بھی یہ کہ یا تو آپ اذان نہ پڑھو، ہاں، لیکن میں آپ کو ایسا نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں آپ کو وہ رستہ جو ہے وہ رستہ بیان کروں گا جو رستہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ مادی حملے افکار پر، نظریات پر، آئیڈیالوجیز پر ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے۔ اب مجھے 1 منٹ کے لیے آپ نے یہ جواب دینا ہے، کیا حضرت علی کو اذان نہیں تھی آتی؟ بھائی بولیے، نہیں تھی آتی؟ معاذ اللہ وہ جو صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں بچوں کو لے کر حاضر ہو رہے ہیں، کیا ان کو گڑتی دینے کا طریقہ بھی نہیں تھا آتا؟ کیا صحابہ اکرام معاذ اللہ اتنے ان ایجوکیٹڈ تھے کہ وہ اپنے بچوں کے نام خود نہیں تھے رکھ سکتے تھے؟ میں شارحین کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ فرق یہ کر سکیں، میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں جو کمپاؤنڈر ہوتے ہیں اس کو بھی ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں۔ وہ جو دین کے اسپیشلسٹ ہیں میں ان کی بات عرض کرنے لگا ہوں، کمپاؤنڈروں کی بات نہیں میں عرض کرنے لگا۔ وہ یہ کہتے ہیں، ہر کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر بچے کے کان میں اذان پڑھوانی ہو، بچے کو گٹی دینی ہو، بچے کا نام رکھنا ہو تو اپنے محلے کے، اپنے علاقے کے کسی نیک شخص کے ساتھ رابطہ کریں۔ یہ سنت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جتنے بھی صحابہ حاضر ہوئے ہیں، حضور نے کسی صحابی کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ اتنے سال ہو گئے تم اذان بھی نہیں تھے پڑھ سکتے۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ حضور نے کسی صحابی کو یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یار تم نے مجھے دیکھا، اب لوگ نہیں، امام حسن کو میں نے گٹی دی ہے، حسین کو میں نے گٹی دی ہے، کیا آپ لوگ گٹی بھی نہیں دے سکتے؟ حضور نے کسی کو یہ نہیں فرمایا، کسی کو یہ نہیں فرمایا کہ دن رات قرآن مجھ سے سنتے ہو، میری بارگاہ کے طالب علم ہو، میرے اسٹوڈنٹ ہو، کیا تم اپنے بچوں کے نام بھی نہیں خود رکھ سکتے؟ نہیں فرمایا، اس لیے کہ نیک صالح متقی پرہیزگار عالم دین سے ان امور کا کروانا یہ سنت میں سے ہے، یہ سنت کا راستہ یہ ہے۔ آپ خود بھی رکھ سکتے ہیں، یہ میں نے عرض کیا سنت میں چوائس ہوتی ہے نا، فرض نہیں، آپ خود بھی رکھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ لیکن صحابہ نے جب یہ عمل کیا تو حضور نے ان کو بار بار بھی ان کے آنے سے حضور نے ان کو منع نہیں فرمایا کہ تم لوگ کیوں میرے پاس بار بار آ رہے ہو، تمہیں اذان نہیں آتی، تمہیں گٹی دینا نہیں آتا، تمہیں نام نہیں رکھنا آتا، بلکہ جو بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، جس نے نام کا حضور نے نام عطا فرما دیا، جس نے گٹی کا بولا حضور نے گٹی عطا فرما دی، جس نے اذان کا بولا حضور نے اذان جو وہ پڑھ دیا اپنے نوازوں کے گانوں میں۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نام رکھنا جو ہے وہ 7ویں دن یہ حضور کی سنت ہے، بولی حضور کی سنت، اور نام اچھا رکھنا چاہیے، خوبصورت نام جو ہے وہ رکھنا چاہیے، کسی عالم دین سے پوچھ کر نام رکھنا چاہیے، اور نام یاد رکھ لیجئے گا پہلی پہچان ہے، نام انسان کی پہلی پہچان ہے، اور اللہ ماشاءاللہ اللہ کریم ہمیں جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ماشاءاللہ اب لوگوں نے، ہم مسلمانوں نے اپنے بچوں کے نام اس طرح کے رکھنے شروع کر دیے ہیں کہ نام سے پتہ ہی نہیں چلتا یہ بچہ مسلمان ہے یا معاذ اللہ غیر مسلم۔ ہمارا دن رات بچوں کے ساتھ واسطہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، یعنی اب ہم لوگ میں کہا کرتا ہوں، میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا، پہلے لوگ بت پرست تھے، پہلے لوگ بت پرست تھے، اس لیول پہ نہیں، مگر ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں یہ میڈیا پرست ہیں، ہم لوگ میڈیا پرست ہو چکے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مختلف ڈرامے دیکھ لیتی ہیں یا مختلف موویاں دیکھ لیتی ہیں، جو نام 2-3 ڈراموں میں چل جائے ہمارے 50% بچوں کے نام وہ ہو جاتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ایسی سوچ پر جس انسان کا اپنا کوئی مذہبی مائنڈ ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے۔ آپ یہاں تک اندازہ کر لیں، میں نے بچوں کے نام سنے، اب میں مثالیں دے رہا ہوں، اگر کسی کے ہوں تو وہ محسوس نہ کرے، شرعی مسائل کو بیان کرنا ہی میری ڈیوٹی ہے۔ اب اسلام سے دوری کا یہ نتیجہ ہے، یہ اسلام پسندی کا نتیجہ نہیں ہے۔ اب ہمارے بچوں کے نام نمازوں کے ناموں پر ہیں،
ہیں کہ نہیں بولیے؟ بعض بچوں کا نام اذان رکھ دیں گے، یہ انسانوں کے نہیں نام ہوتے ہیں. کسی کا نام اشارہ، فجر میں نے نام سنے ہیں. یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب یہ نمازوں کے نام ہیں، انسانوں کے نام نہیں ہیں. یہ نہ کوئی یہ دین پسندی ہے، یاد رکھ لیں. بقیہ نام تو چھوڑ دینا آپ. یہ فجر نام رکھ دینا، عشاء نام رکھ دینا، اذان نام رکھ دینا، شاید کسی مووی میں یا ڈرامے میں نہ آیا ہو تو لوگوں نے وہاں سے شروع کر لیا ہو. اسلامی نام کا یہ مفہوم قطعاً نہیں ہے، قطعاً ایسا کوئی مفہوم نہیں ہے. جو مفہوم ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یاد رکھی گئے، ایک جو ہے وہ حاضر ہوئی خاتون، ان کا نام جو تھا وہ برہ تھا. کیا نام بولیے؟ برہ. برہ کا معنی ہوتا ہے نیکوکار. کیا معنی ہوتا ہے؟ نیکوکار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، فرمایا نام کیا ہے آپ کا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا نام برہ ہے. کتنا اچھا معنی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. برہ کا معنی ہے نیکوکار. حضور نے ارشاد فرمایا اپنی پاکیزگی اور اپنی بڑائی کو خود نہ بیان کرو. نیکی کا بھی نام رکھنے میں ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک گرینسے ہے. برہ کا مفہوم ہے نیکوکار. فرمایا تم اپنی پاکیزگی اور اپنی بڑائی کا لوگوں کو بتا رہی ہو، اور لوگ جب تمہیں بولیں تو کہیں نیکوکار. فرمایا اللہ ہی جانتا ہے کہ اصل نیکوکار کون ہے. یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا نام بدل دو. کیا رکھوں؟ حضور نے ان کا نام زینب رکھا. کیا نام رکھا حضور نے؟ بولیے زینب رکھا. برہ نام بھی حضور نے نہیں رکھنے دی. اب ایک یہ حد ہے، میں دوسری حد عرض کر دیتا ہوں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک صاحبزادی تھی جن کا نام آسیہ تھا. کیا نام تھا؟ آسیہ، عین کے ساتھ، الف مد آ کے ساتھ نہیں. ایک ہوتا ہے الف مد آ، سین، یہ اور ہے. آسیہ یہ نام جائز ہے اور درست ہے اور رکھنا چاہیے. ایک ہے عین کے ساتھ، عین الف صاد یہ اور ہے. آسیہ اس کا مطلب ہے گناہگار. اس کا کیا مطلب ہے؟ گناہگار. حضور نے پوچھا نام کیا آپ کا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا نام آسیہ ہے. حضور نے یہ نام بھی نہیں رکھنے دیا. حضور نے فرمایا نہیں، آج کے بعد تم جمیلہ ہو. کیا فرما دیا؟ آج کے بعد تم جمیلہ ہو. یعنی جس نے اپنا نام نیکوکار رکھا حضور نے وہ بھی بدل دیا، اور جس نے اپنا نام گناہگار رکھا حضور نے اس کو بھی بدل دیا. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. مسلم امہ جو ہے یہ درمیانے رستے پر چلنے والی امت ہے. کسی معاملے میں نہ حد سے بڑھے، نہ کسی معاملے میں حد سے نیچے رہے. یعنی درمیانہ راستہ جو ہے بہترین راستہ ہے. جس نے نیکوکار رکھا وہ بھی ناپسند فرما دیا، جس نے گناہگار رکھا وہ بھی ناپسند کر دیا. دونوں کو حضور نے بدل دیا. ایک اور خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، ان کا نام جو تھا وہ برہ تھا. برہ سے چینج کر کے میں نے عرض کیا حضور نے جو ہے وہ زینب رکھا. ایک اور تھی ان کا نام برہ تھا، ان کا نام حضور نے جویریہ رکھا. ان کا نام کیا رکھا؟ جویریہ رکھ دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ یہ مستحبات میں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ نام جو ہے اگر ایسا رکھ دیا جائے کہ جو نام درست معنی نہ رکھتا ہو، یہاں تک میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. حضور نے منع فرمایا اپنے بیٹوں کا نام، اپنے غلاموں کا نام افلح نہ رکھو، یسار نہ رکھو، نافع نہ رکھو. یہ حدیث پاک ہے، میں اس کے مفہوم جو وہ عرض کر دیتا ہوں. افلح کا مطلب ہے کامیاب. افلح کا کیا مطلب ہے؟ کامیاب یا کامیابی. نافع کا مطلب ہے نفع دینے والا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حکمت سے پردہ بھی اٹھایا. فرمایا کہ جب تم نام افلح رکھ لو گے یا نافع رکھ لو گے اور کوئی پوچھے گا کہ افلح ہے یہاں پر تو تم کہو گے نہیں ہے. یہ بڑا ٹپیکل معاملہ ہے، یاد رکھیں. تم کہو گے نہیں ہے تو مفہوم حضور نے خود جو مراد لیا اور ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا نام تو ہے کامیابی، یا اس کا نام ہے نفع دینے والا، نافع، جس سے نفع کسی کو حاصل ہوتا ہے. فرمایا کہ جب تم ایسے نام رکھو گے تو اس سے بھی حضور نے بدشگونی مراد لی ہے کہ اگر وہ بندہ اس جگہ پر موجود نہ ہوگا تو یہ کہنا پڑے گا کہ یہاں پر کامیابی نہیں ہے. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہنا پڑے گا یہاں پر نفع دینے والا کوئی بندہ موجود نہیں ہے.
یسار بھی حضور نے نام لیا. یسار کا معنی بھی آسان نہیں ہے, یہ کہنا پڑے گا یہاں پہ کوئی آسانی نہیں, معاذ اللہ تنگی ہی تنگی ہے. نام کے سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی احتیاط کا حکم دیا ہے. اس لیے سنت میں یہ چھوڑا, میں عرض کر رہا ہوں, کہ کسی عالم دین سے نام رکھوایا جائے. اب وہ ساری 2 گھنٹے کی تقریر کی بجائے 2 منٹ میں نام بتا دیتے, وہ اینکلت ہے نا. آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ افلح نام رکھنے سے حضور نے منع فرمایا, یسار نام رکھنے سے منع فرمایا, نافع نام رکھنے, یہ سارے نام رکھنے مکروہات میں سے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی ایک معاملہ چل گیا ہے دین سے دوری کا. آپ پہ ایک سامنے نافع رکھ لیں نام, یا رکھ لیں آپ یسار رکھ لیں, یا افلح رکھ لیں, دوسری طرف ایمان رکھ لیں. اب ہم تو بچوں کے نام ایمان تک بھی رکھ دیتے ہیں, اور سابقہ لاحقہ اس کو, سابقہ لاحقہ کو بولے بغیر نام رکھ دیتے ہیں. اب اگر آپ نے ایک بچی کا نام ایمان ہی سیدھا رکھ دیا تو پوچھا ایمان ہے, جواب دیں. اگر وہ روم میں نہیں ہے تو کیا جواب ہوگا؟ ایمان ہے جی, نہیں ایمان نہیں ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم. حضور نے افلح تک نام نہیں رکھنے دیا کہ کوئی یہ کہے کہ افلح یعنی کامیابی یہاں پر ہے, اگر بالفرض وہ نہیں ہے تو کہنا پڑے گا نہیں یہاں پر کامیابی نہیں ہے. اور ہم نے اس طرح کا کوئی دین کہیں سے سیکھا پڑھ لیا ہے کہ پھر بچوں, مثلا ایک بچہ ہے, اس کے باپ کا نام اسلم ہے بالفرض, تو وہ نام رکھ دے ایمان اسلم, بچی کا نام رکھ دیا. اب پورا نام بھی نہیں بولنا نا, آپ اندازہ کریں نا بات کہاں تک پھر جائے گی. اگر بچی واش روم میں, پھر یہ کہنا پڑے گا ایمان جو وہ واش روم میں چلا گیا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. ایمان گھر میں ہے, نہیں ایمان گھر میں نہیں ہے, یہ کس زبان سے کہنا پڑے گا نا آپ کو. اس لیے اس طرح کے نام جو ہے, حتیٰ کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں برا جو انہوں نے نام رکھا تھا جس کا معنی نیکوکار تھا, کہنا پڑنا تھا کہ نیکوکار یہاں پر ہے, نہیں ہے, حضور نے منع کر دیا. ایسے نام رکھنا جس میں اتنے اچھے مقاصد کار فرما ہوں کہ جن کا نکتے کرنا جو ہے دین کو ناپسند ہو, دین کو ناپسند ہو, ایسا نام بھی جو ہے وہ رکھنے سے مکروہ اسے شمار کیا گیا ہے. اسے کیا شمار کیا گیا ہے؟ یہ مکروہات میں سے. اس طرح کے نام رکھنے سے جو ہے وہ گریز ہونا چاہیے. اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ نام ہیں. عبداللہ اور عبد الرحمن بچوں میں, لڑکوں میں فرمایا اللہ کریم کے پسندیدہ نام ہیں. اور حارث اور حمام فرمایا سب سے سچے نام ہیں. اور حرب اور مرہ سب سے جھوٹے نام ہیں. یہ حضور کا فرمان. حارث کا مطلب ہوتا ہے کسی نہ کسی کام کا کرنے والا. حمام کا مطلب ہوتا ہے کسی نہ کسی کام کا ارادہ کرنے والا. حضور نے فرمایا حارث اور حمام سب سے سچے نام ہیں, یعنی کہ ان کا معنی ایسا ہے کہ ہر انسان کچھ نہ کچھ کرتا ضرور ہے, اور ہر انسان کسی نہ کسی بات کا ارادہ بھی ضرور کرتا ہے. حرب لفظ کا مطلب ہوتا ہے جنگ. حرب کا کیا مطلب ہے؟ بولیے, حرب کا کیا مطلب ہے؟ جنگ. اس طرح مرہ کا مطلب ہے کڑوا. مرہ کا کیا مطلب ہے؟ کڑوا. فرمایا حرب اور مرہ یہ ناپسندیدہ نام ہے. حارث اور حمام یہ جو ہیں یہ سچے نام ہیں, اور عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کے پسندیدہ نام ہیں. بیٹا پیدا ہو تو اس کے اس طرح نام رکھو. ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کے نام انبیاء کے ناموں پر رکھو. کس پر رکھو؟ بولیے, انبیاء کے ناموں پر رکھو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ کریم نے 3 صاحبزادے عطا فرمائے. کتنے؟ 3. حضور نے ایک صاحبزادے کا نام قاسم رکھا. کیا نام رکھا؟ قاسم رکھا. دوسرے صاحبزادے کا نام عبداللہ رکھا. کیا نام رکھا؟ عبداللہ. اور تیسرے صاحبزادہ صاحب کا نام حضور نے ابراہیم رکھا. فرمایا اپنی اولادوں کے نام انبیاء کے ناموں پر رکھو. اور اپنی ایک اولاد کا نام حضور نے حضرت ابراہیم کے نام پر ابراہیم نام رکھا. اپنے والد گرامی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا, اور ایک بیٹے کا نام حضور نے قاسم رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں. ایک کا نام حضور نے زینب رکھا, ایک کا نام ام کلثوم رکھا, ایک کا نام رقیہ رکھا, اور ایک کا نام فاطمہ الزہرا رکھا. یعنی اسلامی نام جب آپ لینے پہ آئیں گے تو اسلامی نام یہ نہیں ہے, اس بات کو بہنیں بیٹیاں بھائی سارے لوگ سمجھ لیں. اسلامی نام سے یہ نہیں مراد فجر نام رکھ دو, عشاء نام رکھ دو, مغرب رکھ دو, ظہر رکھ دو, عصر رکھ دو, کل کو عرفات رکھ دو, مینا رکھ دو, مزدلفہ رکھ دو.
یہ اسلامی نام نہیں. اسلامی نام سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسی پرسنالٹیز، وہ شخصیات جو اسلام کی پہچان ہے، ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو. کسی کا نام ابو بکر رکھو، عمر رکھو، عثمان رکھو، علی رکھو، حسین رکھو، حسن رکھو، عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو، محمد رکھو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے. کیا نام رکھا ہے؟ محمد رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی، یا رسول اللہ میرے محلے والے منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تمہیں یہ انعام اتنی دیر تک نہیں رکھنے دیں گے جب تک جا کر سرکار سے اجازت نہیں تم لے کے آتے. یا رسول اللہ میں کیا کروں، نام رکھ سکتا ہوں، اجازت ہے یا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا، جاؤ اجازت ہے، میرے ناموں پر نام رکھ لیا کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ نام جو ہے وہ محمد ہے، کیونکہ یہ نام اس نے اپنے محبوب کا رکھا ہے، یہ نام حضور کا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھ لیجئے کہ ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ہاں اللہ تعالیٰ نے جس کو بیٹا عطا فرمایا اور اس نے میرے نام کی برکت حاصل کرنے کی خاطر اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، فرمایا وہ شخص میرے نام کا فیض لینے کی نیت کر لے، میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی نیت کرے اور اپنی اولاد کا نام محمد رکھے، وہ باپ بھی اور وہ بیٹا بھی، وہ دونوں قیامت والے دن جنت میں جائیں گے، صرف میرے نام کی برکت کی وجہ سے، حضور کے نام کی برکت کی وجہ سے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ نے 3 بیٹے دیے، کتنے؟ 3 بیٹے دیے، اور اس نے کسی کا نام بھی محمد یا احمد نہیں رکھا، فرمایا اس نے جہالت کا کام کیا. فرمایا مومن ہو کر اتنا جاہل تھا کہ خدا تعالیٰ نے 3 بیٹے بھی دیے اور نہ کسی بیٹے کا نام محمد ہے نہ کسی بیٹے کا نام احمد ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام آپ پڑھتے ہیں نا قرآن مجید کے آخر پہ، عام طور پر لکھے ہوتے ہیں 99 نیمز. وہ جو نام ہیں ان کی برکت سے جب بھی بیٹا اللہ تعالیٰ دے عطا فرمائے تو بیٹوں کا وہ نام رکھیں جو حضور کے صفاتی ناموں میں سے ہے، یا حضور کے اصحاب جو ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں. جس سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، بولی حضرت سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کے بعد دوسری ازواج سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جو آپ نے نکاح کیے، ان سے جو آپ کی اولادیں پیدا ہوئیں، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، اب ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ایک بیٹے کا نام عمر رکھا. آج بعض لوگوں کو یہ بھی بڑے شوق ہیں صحابہ کرام میں اختلافات پیدا کرنے کے اور سنانے کے، اور معاذ اللہ یہ ثابت کرنے کے صحابہ کرام میں معاذ اللہ بغض تھا کوئی آپس کے اندر. بس ایک ہی بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، مجھے صرف اتنا بتائیے، جس شخص سے بغض ہو، نفرت ہو، عداوت ہو، یا اس کا حکم بھی چلتا ہو اور بندہ معاذ اللہ بعض لوگوں کے بقول خاموش بھی رہے اور بولے بھی کوئی نہ، سارے معاملات کو بالفرض جو گڑے گئے ہیں تاریخ کی کتابوں سے بندہ درست بھی مان لے، مجھے صرف یہ بتا دیجئے جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے نام رکھنے پر بھی کوئی سختی ہو سکتی ہے؟ بولیے، کوئی ہو سکتی ہے؟ کوئی بنا کے مجبور کر سکتا اپنی اولاد کا یہ نام رکھو؟ حضرت علی کو کس نے مجبور کیا تھا کہ اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر رکھیں؟ کس نے مجبور کیا تھا اپنے بیٹوں کے نام عمر رکھیں؟ صرف اس محبت نے جو حضرت علی کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کے ساتھ تھی. آپ نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر اور عمر رکھے ہیں. یعنی اسلامی نام میں آج گفتگو یہاں پر ختم کر رہا ہوں. اسلامی نام کا مفہوم یہ ہے کہ اسلامی نام سے یہ مراد ہے کہ بندہ اپنی اولاد کے وہ نام رکھے جو صحابہ کرام کے نام تھے یا جو حضور نے فرمایا جو انبیاء کرام کے نام ہیں، تاکہ نام سے پتہ چل جائے کہ یہ بندہ مسلمان ہے. اور بیٹیوں کا نام جو ہے وہ حضور کی ازواج کے نام پر عائشہ نام رکھیں، خدیجہ نام رکھیں، آمنہ نام رکھیں. اسلامی ناموں سے یہ مراد ہوتی ہے کہ جو تاریخی طور پر شنت پھر شوران اسلام کی ہسٹوری میں ان کے ناموں پر نام رکھے جائیں. بقیہ دیگر معاملات انسانی زندگی کے نام سے آگے جو شروع ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ذکر جو ہے وہ اگلے درس قرآن و حدیث میں کیا جائے گا. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.